جی پشاور میں بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل جو ڈیجیٹل دور ہے اس سلسلے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا ہو جس میں مختلف جو ڈیجیٹل فیلڈ سے متعلق جو معلومات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ اس سلسلے میں زرعی یونیورسٹی پشاور میں اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے پہلی بار ڈیجیٹل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ فیسٹیول منعقد کیا ہے۔ اس میں مختلف جو ماہر ہیں ان کو بلایا گیا تھا، انہوں نے اپنے لیکچرز دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیسٹیول میں مختلف سٹالز بھی لگے ہیں۔ سٹالز کی بات اگر ہم کریں تو ہم نے یہاں پر ایک بہت یونیک سٹال دیکھا ہے۔ یہ ایک بک ہے جو کہ ایک ایکس اسٹوڈنٹ ہیں زرعی یونیورسٹی کی، انہوں نے تحریر کی ہے۔ یہ ایک ناول ہے، ناول کی شکل اس کو دی گئی ہے، اور جو آج کل ایک بہت اہم مسئلہ ہے نفسیاتی مسائل کا، اس پر مبنی یہ بک ہے۔ تو ہم یہ جو ناول جنہوں نے تحریر کیا ہے، بسمہ نذیر، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش قسمتی سے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بسمہ، یہ بتائیں کہ اس ناول کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس میں آپ نے کیا جو سچی کہانیاں ہیں جو مختلف مسائل سے وہ گزرے ہیں ان پر مبنی یہ ناول ہے، تھوڑا بریف کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے ہمارے ملک میں چائلڈ ابیوز جو ہے کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ جب نیوز پر میں دیکھا کرتی تھی تو بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ مجرم پکڑا گیا، اس کو سزا سنا دی گئی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ جو بچے ہیں وہ جس صدمے سے گزرتے ہیں وہ کیسے اس سے نکلتے ہوں گے۔ تو یہ سوچ میرے ذہن میں آئی، میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ قلم اٹھاؤں اور اپنا ایک کردار ادا کروں۔ تو اس پر پھر میں نے کہانی لکھی ہے کہ وہ بچہ جب اس صدمے سے گزرتا ہے، پھر نوجوانی میں جب قدم رکھتا ہے تب اس کو کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں جن کا علاج بہت کم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی نفسیاتی مسائل کے لیے ڈاکٹر کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس رجوع کرتا ہے تو لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ اس پاگل کہلانے کے خوف کی بنا پر جو ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ پھر یہ بیماری ایکسٹریم لیول تک چلی جاتی ہے، اور یہی بہت سے جرائم کا پھر اس کی جو ہے وجہ بھی بنتی ہے۔ آپ کیا آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ آپ نے جو اسٹڈی کی ہے؟ میں نے جو ہے اردو ادب پڑھا ہے، اس کے علاوہ سائیکالوجی کا کچھ کورس کیا تھا، اور آج کل میں جو ہے خود ایک لیکچرر ہوں، ایف جی کالج میں پڑھاتی ہوں۔ تو اردو کی مدد لے کے آپ کا جو انٹرسٹ تھا سائیکالوجی میں، اسی وجہ سے آپ نے یہ بک لکھنے کا فیصلہ کیا؟ بالکل، اردو مضمون لینے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنی رائٹنگ سکلز کو پالش کرنا چاہتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ اپنی اس زبان کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کروں۔ اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ آخری صدی بالکل بھی ثابت نہ ہو۔ اس میں کتنے کیس اسٹڈیز ہیں یہ جو ناول آپ نے لکھا ہے؟ اس میں نے ایک ہی کیس کا ذکر کیا ہے جو کہ ایک بچے کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے چائلڈ ابیوز کا، پھر آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن جو نفسیاتی مسائل میں تین جو ہمارے سلیپ ڈیز آرڈرز ہوتے ہیں، پیڈوفائل جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سیڈسٹک پرسنالٹی ڈیز آرڈر، ان تین بیماریوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو ابھی بچے کی عمر کتنی ہے، اس کی حالت کیسی ہے، اور اس ناول میں آپ نے کوئی سجیشنز بھی دی ہوں گی یقیناً جو ارباب اختیار ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو؟ جی بالکل، میں نے سجیشنز بھی دی ہیں، ایون کہ ہمارے ملک میں بل پاس ہو بھی چکا تھا اس حوالے سے، تو اس کے حوالے سے بھی میں نے کوٹنگ کر کے لکھا ہے، ریسرچ کی تھی کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کا علاج کیا ہے، اور پھر ان بچوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح پیش آنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قوانین تو ہیں، مختلف کیسز بھی روزانہ کی بنیاد پر اگر نہ ہو تو اکثر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، چائلڈ ایبیوز ہو گیا یا باقی اس طرح کے مسائل جس کی وجہ سے لوگ نفسیاتی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ قوانین پر عمل درآمد صحیح طور پر ہو رہا ہے یا نہیں، کوئی کمیاں ہیں اس میں؟ بالکل اس میں کمیاں ہیں، اور انہی کمیوں کو میں نے اس ناول میں ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ بل پاس ہو چکا ہے لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو
یہ ویب سائٹس ہیں جس میں فحاشی پھیلائی جاتی، ان ویب سائٹس کو بند نہیں کیا جاتا اس ملک میں. اگر اوور آل ہم رینکنگ کا جائزہ لیں تو پاکستان اس میں تیسرے چوتھے نمبر پر آتا ہے. تو میں نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب انسان دیکھیں ہم جو دیکھتے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے دل پر ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، تو پھر انسان جو دیکھتا ہے وہ اس سے وہی بنتا جاتا ہے. اور ظاہر ہے پھر جب وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو وہ نہ بچوں کو دیکھتا ہے نہ بڑوں کو، وہ صرف جو ہے اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے. یہ کیس اسٹڈی ہے ایک بچے کی جس کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں آج کل کے دور میں جو مختلف نفسیاتی مسائل ہیں، آپ کیا بڑی وجہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو میکسیمم جو اس طرح کے مسائل ہیں نفسیاتی، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ پہلی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ والدین کو جو ہے اپنے بچوں کی نفسیات اور احساسات کو سمجھنا ہوگا. یہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. جب والدین اپنے بچوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں، ان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، وہ انہیں نہیں سمجھتے، وہ انہیں پیار سے سمجھاتے نہیں ہیں، تو پھر بچہ آگے جا کے باہر لوگوں سے رجوع کرتا ہے. تو بعض اوقات اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ غلط ہاتھوں چڑھ جاتا ہے، وہ غلط راستے کی جانب چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلا کردار والدین کا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بچے کو اچھے سے سمجھے. دوسرا کردار ہے ایک استاذ کا، کیونکہ استاذ بھی جو ہے کہہ لے کہ ماں باپ کی مانند ہوتا ہے. اسے بھی ہر ایک بچے کی نفسیات کا معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ کس نیچر کا ہے، اس کی بیہیویئر کا ہے، اور مجھے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوگا. ایک آخری سوال، ڈیجیٹل فیسٹیول ہے، اس میں یہ اسٹال لگانے کا خیال آپ کو کیسے آیا اور رسپانس کیسا ملا ہے؟ سیٹسفائیڈ ہیں، خوش ہیں؟ ڈیجیٹل فیسٹیول میں میرا خیال مجھے اس وجہ سے آیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کا کتابوں کی جانب رجحان بڑھے، اور جو چیز میں نے ہائی لائٹ کی ہے یہ میں روز خدا سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے جس مقصد کے تحت لکھا ہے وہ مقصد پورا، اور یہ اویئرنیس ہے ایک، تو یہ آگہی میں ہر ایک انسان تک پھیلانا چاہتی ہوں. اور اگر کہہ لیں کہ میں سیٹسفائی، جی بالکل مطمئن ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کی کتابیں اتنی پڑھی نہیں جاتی ہے تو تھوڑا سلو اس کا رسپانس چل رہا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ یہ ہر ایک انسان تک پہنچ جائے گی، اور جو صاحب کتاب ہوگا، جو کتاب کی قدر کرنے والا ہوگا، تو یہ کتاب خود ہی اس تک پہنچے گی. بہت شکریہ بسمہ نذیر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ان کی باتیں آپ نے سنی. یہ ایک بچے کی سچی کہانی پر مبنی یہ ناول ہے، اور اس میں فوکس کیا گیا ہے کہ جو لوگوں کو مختلف نفسیاتی مسائل ہیں، اور خاص طور پر بچپن سے لے کر جو جوانی تک ان مسائل کو لے کر ایک شخص بڑا ہوتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. اور جو سٹیٹسٹکس ہیں آج کل ہر ایک کو شاید معلوم ہو کہ ہر پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی مسئلے کا شکار ہے. تو اس سلسلے میں اگر ان کی بک کا، ان کے ناول کا ہم ان کی بات کریں تو یقیناً یہ ایک قابل ستائش اقدام ہے، اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ انہوں نے جو کوشش کی ہے اس کے مثبت اثرات ہمارے معاشرے تک پہنچے.